ادارے کے طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ریگولر کورٹس میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن یہ پچھلے دور حکومت میں پریسیڈنٹ تو ہے 25 بندوں کا، وہ کہہ رہے ہیں 25 سیویلینز کے ٹرائلز ہوئے ہیں پچھلے دور حکومت میں، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کور ختم ہو چکا ہوا تھا، سنسٹ کلاز آپریٹو ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے باوجود ہوئے ہیں اور کسی نے بات نہیں کی۔ شعیب صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 21ویں ترمیم والا سب آپ کے سامنے ہے، پھر 23rd امینڈمنٹ والا اس کو 2019 تک لے جایا گیا۔ اگر تو ٹرائل اس کے زمانے میں ہوا ہے تو ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ کڈ بی کنسیڈرڈ ایز لیگل، اگر اس کے بعد ہوا ہے تو پھر تو وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے۔ اس کے کیسز میری انفارمیشن کے مطابق کہ یہ پرانے کیسز ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا، اگر اس کے بعد کیے ہیں ملٹری کورٹس کے ذریعے تو دوز آر انکانسٹیٹیوشنل، خواہ وہ کسی بھی کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ اس کے میٹر مجھے آج کرنل انعام صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کیسز پینڈنگ ہیں بیفور دی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ، دوز ول بی کنسیڈرڈ ایز انکانسٹیٹیوشنل۔ اور ویسے بھی اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آرمی ایکٹ کی جو پروویژن ہے اس کا اطلاق جو سویلینز کے اوپر نہیں ہو سکتا، تو اس کا بینیفٹ ان کو بھی ملے گا جو آلریڈی پینڈنگ ہے، اور ان کا اطلاق ان کو بھی ہوگا جن کا ٹرائل ابھی پینڈنگ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف میئرلی آن دس گراؤنڈ اگر کوئی ایک غلط مثال ماضی میں کو موجود ہے اور جس کا میرے نالج میں نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا، نہ ہی اس کو میڈیا میں آیا، نہ ہی اس کا کوئی اس طرح کا کوئی ایشو سامنے آیا۔ آج میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، کرنل صاحب نے مجھے، ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں، انہوں نے بتایا، لیکن اگر کوئی ماضی میں غلط فیصلہ ہوا ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے ہوا ہے، بلکہ اگر ایسا کوئی ہے، کوئی بھی ہے، اگر انکانسٹیٹیوشنل ہے وہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو وکیل کی غیر موجودگی میں آپ نے انڈر دی ٹارچر رکھ کے اور کسی کو بھی انڈر کسٹڈی رکھ کے کہ آپ نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کرائی ہے اور اس کی بنیاد پر کنوکشن ہو گئی ہے، تو دیٹ از ادروائز انکانسٹیٹیوشنل، خواہ وہ ملٹری لاء کے تحت ہو، خواہ وہ کسی نارمل لاء کے تحت ہو۔ لیکن کوشچن ہم نے یہاں یہ آنا ہے کہ کیا پیرالل جوڈیشل سسٹم ہم نے بنانا ہے یا نہیں بنانا، یا وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک سمپل امپورٹنٹ کوشچن آف لاء ہے، اور یہ اس میں پاشا صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اس وقت پورے پاکستان کی تمام لیگل فرٹرنیٹی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، انکلوڈنگ پاکستان بار کونسل کا، کہ کسی بھی سیولین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری لاء کے تحت نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور دیٹ واز دی ریزن، آپ دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح ہو سکتا ہوتا تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کی کیوں ضرورت پڑے گی تھی، 21st امینڈمنٹ کیوں آئی تھی، پھر 23rd امینڈمنٹ کیوں آئی تھی، اور پھر اس کے اندر یہ شک بھی لکھی گئی ہے کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی ورکر کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگا۔ تو سنسٹ کلاز ہونے کے بعد اس کا آٹومیٹیکلی اس کا خاتمہ ہو گیا، دیٹ ہیز ڈائیڈ۔ اور اس کے بعد آج اس کے بعد اگر کوئی ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، آج جو ہوگا وہ بھی غلط ہے، اور میرا خیال ہے کہ جنرل کوسچنز انوالو ہیں، اور یہ سچویشن ہے تو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی ہے۔